حلال حج کی یہ گارنٹی ہے کہ انسان کی گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، جیسے ایسے صاف گناہوں سے جیسے جس دن اس کی والدہ نے جنا۔ لیکن حرام آمدنی کا حج قبولیت کیا الٹا وبال اور عذاب کا سبب بنے گا۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خرج الحاج بنفقة طیبة ووضع رجله في الغرس فنادى لبیک فنادى مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال راحلتک حلال وحجک مبرور غیر معذور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ پہ لوگ سفر کرتے اس کے پائیدان میں پاؤں رکھتے ہیں تو لبیک کہتا ہے۔ آج کل گاڑی میں لوگ سوار ہوتے پائیدان پہ پاؤں رکھتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا اور آواز لگاتا ہے جواب میں لبیک، وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، تیرے حاضری اللہ کے ہاں مقبول ہے، زادک حلال، تیرا سرمایہ اور دولت جو پیسے تو نے حج کے لیے جمع کر دیے ہے یہ حلال ہے، راحلتک حلال، آپ کی یہ سواری اور ٹکٹ یہ سفر حلال کا ہے، حج کا مبرور، آپ کا حج مقبول ہے، غیر معذور، نہ مقبول اللہ کو نہیں ہے بلکہ مقبول۔ اور جب آدمی حرام پیسہ لگاتا ہے، لوگوں کی زمینوں کو غصب کر دیتا ہے، بائیوں کے حساب کو ہڑپ کر کے اپنے حساب میں لگاتے ہیں، یہ ہیں ہمارے معاشرے میں ہے، بہنوں کا حق دباتے ہیں، والد وفات پا گیا بہنوں کے میراث نہیں دیتے اور پھر جا کے بیت اللہ میں لبیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا بیت اللہ جواب نہیں سنتے ہم، ورنہ بیت اللہ کہتے لا لبیک، تمہاری لبیک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِنَفَقَةٍ خَبِيثَةٍ فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام نفقتك حرام حجك معذور غیر مبرور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حرام پیسے بہنوں کا حق ہڑپ کر کے حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے زمینوں کو غصب کر کے وہ زمینیں بیچ کر کے وہ پیسے جمع کر کے حج کے لیے رشوت لے کر کے ڈاکے ڈال کر کے لوگوں کے پیسے حرام جھوٹ بول کر کے زمینوں پہ ناحق قسم اٹھا کر کے پیسے حرام جمع کرتا ہے، پھر یہی پیسے حج کے لیے جمع کرتے ہیں، اور جب یہ سواری پہ پائیدان پہ پاؤں رکھتے ہیں تو لبیک کہتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ ندا اور اعلان کرتا ہے، جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری لبیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تجھے کوئی خوشخبری نہیں ہے، تجھے کوئی خوشخبری نہیں ہے، زادک حرام، تمہارا سرمایہ تو حرام کا ہے، اللہ کے پاکیزہ گھر کو حرام کے لیے حرام لے کے جا رہے ہو، نفقتک حرام، اب جو خرچہ ہے تمہارا حرام ہے، حجک معذور، تمہارا حج مقبول نہیں ہے، مردود ہے، غیر مبرور، کوئی قبول نہیں۔ اس لیے ایک گزارش حاجیوں سے یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں کہ حج جانے سے پہلے اپنی آمدن کو حلال کر دیں، اپنی آمدن کو حلال کر دیں۔ بہت سے لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے اور حرام پیسے لے کے جاتے ہیں، حرام پیسے سے حج ثواب اور اجر تو کیا وبال زیادہ ہے، وبال زیادہ ہے۔ اس لیے ایک گزارش حاجیوں سے تو یہ ہے کہ حج کرے حلال آمدن سے، حج سے پہلے اپنے گلو خلاصی کر لے، اگر بہنوں کا حق نہیں دیا ہے حج سے پہلے دے دو، ورنہ پل صراط پہ، پل صراط کے پل پہ، وہاں ایسا پل جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، بلیڈ سے زیادہ تیز ہے، چری سے زیادہ تیز ہے، اس پل صراط پہ تم نے بہنوں کا حق دینا ہے۔ تم نے لوگوں کو جو زمینیں غصب کی ہے، جو رشتہ داروں کے، کمزوروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کے جو حقوق غصب کر لیے ہے، ابھی تو زور ہے، یہ زور مرتے ہی ختم ہو جائے گی، قبر میں جاتے ہی ختم ہو جائے گی، صفر اور زیرو ہو جائے گی، اور میدان محشر میں پل صراط پہ اللہ رب العالمین اس وقت پتہ چلے گا کہ تو تیرا زور، تیرے بندے، تیری چالاکی، تیرے وہ کہاں۔ حج کرے تو حلال پیسوں سے حج کرے۔